السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے اور 9 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری 5 جنوری 2020 سے عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 73ویں آیت مبارکہ۔ اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن ہوگا فتنۃ، فتنہ فی الارض، زمین میں، وفساد، اور فساد ہوگا کبیر، بہت بڑا۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر بہت زیادہ فتنہ فساد بپا ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 72ویں آیت مبارکہ میں اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام نے یہ بتایا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتایا کہ کافر چاہے وہ کہیں بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم ان کافروں کو اپنا دشمن نہیں سمجھو گے، اسلام کے خلاف یہ سب متفق اور متحد ہیں، اور اگر تم انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھو گے تو نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی اور ساتھ یہ آیت مبارکہ بھی پڑھ دی، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور اس مفہوم کی روایات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق کثرت کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی کو نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو، اور جس مشرک کو دیکھ لو اس کے خلاف لڑو۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری و ذمہ ہوں جو کسی کافر کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مشرک کے ساتھ دوستی رکھے، اس کے ساتھ میل جول رکھے، تو وہ اس جیسا ہی ہے۔ پھر اسی مناسبت سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت لے کر آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ایک مرد اچھا لگتا ہے، 2 حوالوں سے، دین اور اخلاق کے حوالے سے اس کو رشتہ دے دو، اگر نہیں دو گے تو زمین میں وسیع تر فتنہ اور فساد ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کچھ اور، آپ نے پھر یہی بیان فرمایا، پھر پوچھا، پھر یہی بیان فرمایا۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم مشرکین کو نہیں چھوڑو گے، ایمان والوں کا قرب نہیں حاصل کرو گے،
مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دشمنی کا رویہ نہیں رکھو گے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر وسیع تر فتنہ اور فساد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ فتنے اور فساد کا نمونہ بن جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کافر بے شک یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، آپس میں ان کا معاملہ جیسا مرضی ہو، لیکن جہاں اسلام دشمنی کی باری آ جائے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر کافر مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ دنیا کا ہر کافر مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور جہاں اسلام دشمنی کی باری آ جاتی ہے، جہاں اسلام دشمنی کی باری آ جاتی ہے، وہاں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے یہ جو فرمانا الا تفعلوا، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، کافروں کے ساتھ محبت نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو لیبیا میں ہوا، وہی ہوگا جو افغانستان میں ہو رہا ہے، وہی ہوگا جو فلسطین میں ہو رہا ہے، وہی ہوگا جو کشمیر میں ہو رہا ہے، وہی ہوگا جو کہ اس وقت یمن میں ہو رہا ہے، اور وہی ہوگا جو عراق میں ہوا، بلکہ ہو رہا ہے ابھی تک۔ اگر ان تمام تر چیزوں کو، میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں، اگر ان تمام امور کو غور سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے آپ کو صرف ایک سبب نظر آئے گا، اور وہ سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت مبارکہ کو فراموش کر دیا، بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس حوالے سے کیا تھا، اور اس کا نتیجہ مسلمان آج گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، اور دوسرے مسلمان بڑی خاموشی کے ساتھ ان کی حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یقینی طور پر یقینی طور پر یہ آیت مبارکہ نہیں بلکہ ایک ہماری زندگی کا سنگ میل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کافروں کے شر سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔